بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ ایک نئی مسکراتی صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں۔ میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہفتے کا پہلا دن بھی ہے اور پہلے دن کا جو آغاز ہونا چاہیے، بلکہ ہر دن کا آغاز ایک نئی شروعات کے طور پہ کرنا چاہیے، اچھی سوچ کے ساتھ اور پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ۔ تو ہم بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی میں پروفیسر امانت رسول صاحب ہمیں کیا نیکی کا پیغام دینے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر پھپتیاں مت کسو، یعنی عیب چینی مت کرو اور ایک دوسرے کو اشاروں میں، کنایوں میں ایک دوسرے کی تحقیر مت کرو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفسکم فرمایا۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ انفسکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ پر عیب چینی نہ کرو، تانا نہ کرو۔ اب یہ جو اپنے آپ کو فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی بھی عیب، کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کی اپنی شخصیت میں اور اپنی ذات میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنی ذات سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں پر پھپتیاں کسنا، تانے دینا، تمسخر اڑانا اور اس کے علاوہ عیب چینی کرنا اور اشاروں میں اپنی آنکھوں کے اشارے ہوں یا زیر لب اشارے ہوں، اس سے دوسروں کی تحقیر سے، بے عزتی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ صرف انسان کی دنیا کے لیے ہی خسارے کا باعث نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان، ایک مومن کی آخرت کے لیے بھی بہت بڑے نقصان کا اور بہت بڑے خسارے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک شخص کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کوئی اس کی اس حقارت آمیز رویے کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے، تو گویا کہ صرف وہ دکھی نہیں ہوتا، وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ اپنی زبان سے اور اپنے اخلاق سے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور بہت اچھا میسج دیا۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ لمپی اسکن ڈیزیز کے خدشات کے باعث دودھ مافیا کنٹرول میں آ گئی، مختلف علاقوں میں دودھ 80 سے 100 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ عباسی شہید ہاسپٹل شدید مالی بحران کا شکار، ٹراما سینٹر کے کئی اے سیز بند، مریضوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ ہب ریلی کا مارکا، صاحبزادہ سلطان نے اپنے نام کر لیا، دفاعی چیمپئن نادر مکسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر اشرف خان صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا؟ ہمیشہ کی طرح اچھا۔ جی چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب۔ لمپی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں کہ لمپی اسکن ڈیزیز کے باعث جو دودھ مافیا ہے وہ کنٹرول میں آ گئی ہے، اور دودھ کی قیمت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں 80 روپے سے 100 روپے ہو گئی ہے۔ دودھ اتنا کم پیسوں میں فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ سرکاری اگر قیمت کی بات کی جائے دودھ کی تو وہ 120 روپے فی لیٹر مقرر ہے، لیکن جو دودھ ہے دودھ مافیا کی وجہ سے وہ 150 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا تھا۔ لیکن لمپی اسکن ڈیزیز کے آنے سے جو دودھ کی قیمت ہے اس میں کمی آئی ہے۔ دودھ فروشوں کا کہنا ہے کہ دودھ کی فروخت میں نمایاں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے دودھ کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اشرف صاحب اسی حوالے سے بات کریں گے، یعنی کہ جو مافیا ہے یہ ان کے لیے ایک مکافات عمل کہیں، کیا کہیں اس کو، کہ
وہ قیمت جو 120 تھی، لیکن یہ کسی قیمت ماننے کو تیار نہیں تھے، کسی قیمت کم کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب 80 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے، 100 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت کی بات کی جائے تو 120 روپے ہے۔ جی بالکل، جو لمپی اسکن آئی ہے اور جو اس کی بیماری، تو یہ کہا گیا کہ جو محکمہ لائف اسٹاک اس نے بتائی 100 سال پرانی بیماری ہے، تو اس میں یہ جو بیسک ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جو ہم قربانی کے جانور لاتے ہیں ان کو ہیوی بنانے کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی جو خوراک ہوتی ہے اس میں بہت سارے چیزیں ان کو دیتے ہیں، وہاں سے یہ بیماری آئی تھی اور اس کے بعد یہ گائے میں آئی۔ ابھی تک جو اپڈیٹ آئی ہے بھینسوں میں یہ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات دیکھے جائیں، لوگ خوف کے مارے گوشت بھی کم کر دیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے دودھ کا استعمال جو ہے وہ بھی کم ہو گیا۔ لیکن اس کی آپ کی الگ خبر دوں کہ جو ہم نے ابھی سیٹرڈے کو ہم نے خبر دی ہے، جو امپیکٹ یہ ہے کہ ایک طرف دودھ جو باڑے سے آ رہا ہے، کھلا دودھ جو ملتا ہے دکانوں پہ، وہ تو سستا ہو گیا کیونکہ لوگ خوف سے نہیں لے، لیکن جو پیک دودھ ہے، برانڈڈ دودھ، اس کی قیمت جو فی لیٹر جو ہے 5 سے 10 روپے ریٹیل میں بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اب یعنی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کھلے دودھ سے جو ہے لیٹر پیک جو ہوتا ہے اس پہ سوئچ کیا، تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی۔ دیکھیں خوف تو ادھر بھی ہے نا، اب وہاں پہ جو یہ برانڈڈ کمپنیاں ہیں انہوں نے جواز بنایا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا، لیکن آپ دیکھیں 165 روپے لیٹر کا تھا، 1 لیٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ کہیں پہ اب شہر میں 170 روپے، کہیں پہ 175 روپے، مطلب ہر طریقے سے عوام پہ بوجھ، اگر عوام سیفٹی کے سائڈ پہ جا رہے ہیں، کہ صحت کے اصولوں پہ جا رہے ہیں، برانڈڈ دودھ لینے جا رہے ہیں، وہ بھی مہنگا ہو گیا، کیونکہ اب 1 لیٹر دودھ اگر گھر میں لے کے جاتے ہیں جو 165 کا تھا، 175، 10 روپے، کہیں پہ 5 روپے، کیونکہ کراچی بہت بڑا ہے، 7 اضلاع ہیں، اور یہاں پہ مانیٹرنگ سیل جسے بولتے ہیں، جیسے کہ دوسرے شہروں میں ہوتا ہے، یہاں پہ بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ گنجان آبادی والے 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، اور یہاں پہ من مانیاں عروج پہ چلتی ہیں، کسی چیز کی بھی بات کریں، اب نام میں ہر چیز میں مافیا ہے۔ اب دکاندار کیا کرتا ہے، کہتا ہے کمپنی نے مہنگا کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دودھ کی بات کریں، دودھ کہیں کہیں پہ انہوں نے، کیونکہ لوگ نہیں خرید رہے ہیں تو اس سے وہ کہ ضائع نہ ہو جائے تو وہ سستا کر کے بیچ رہے ہیں۔ اچھا، کئی من جو ہے وہ دودھ ضائع بھی ہوا ہے، کیونکہ ظاہر لوگوں میں خوف و ہراس آیا، وہ پاؤڈر ملک پہ چلے گئے یا ٹیٹرا پیک پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ مافیا بھی جو ہے انہوں نے بھی قیمت کم کر دی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر قیمتیں کم کرانی چاہیں یا کرنا چاہیں تو یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کہ پہلے تو یہ جواز بنا رہے تھے کہ ہماری جو ہے پیداواری لاگت بڑھ گئی، یہ سب ابھی قدرتی طور پہ ہوا ہے، اور جو ان کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے کہ شہر میں کہ آپ کو لوگوں کو سستا دودھ مل رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی خوف کے مارے لوگ نہیں لے رہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی خبریں کی ہیں اور جو اپڈیٹس دی ہیں، کیونکہ لمپی اسکن کا جو بتایا بیماری وہ جو جانور میں ہو رہی ہے وہ انسان میں منتقل نہیں ہوتی ہے، اور یہ خاص طور سے اس کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں، جس ریسرچ رپورٹ آئی ہے، تو جیسے بکرے میں اور مرغی میں ان سب کی اس میں نہیں ہے، صرف یہ گائے میں آئی ہے ابھی تک، اور انسان میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے ابھی کیا صورتحال ہے اشرف خان صاحب آپ کے پاس، اگر کرنٹ اپڈیٹس میں پوچھوں تو کتنے جانور اب تک اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور کیا اس کو کیونکہ روکنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے سندھ حکومت کی جانب سے بھی، تو کیا کنٹرول میں آ گئی ہے یہ ڈیزیز؟ دیکھیں ابھی سندھ حکومت نے ان سے ڈیری فارمر سے ملے تھے، پھر اس کے بعد وفاق بھی اس میں انٹر ہوا تھا، پھر اب جو اس کے لیے جو انجیکشن ہے وہ خریدنے کے لیے کہا تھا، اس کے لائسنس کے لیے وہ اب امپورٹ کر رہے ہیں ہم، اور ہم ترکی سے امپورٹ کریں گے، تو وہ ترکی سے آئے گی، اور اس کے بعد جب امپورٹ ٹائم لگے گا، لیکن اب وہ لائسنس دے دیا ان کو اجازت نامہ، اب وہ منگائیں گے تو وہ جو جانور متاثر ہیں ان کو وہ لگے گی۔ اب یہاں پہ اگر ہم سندھ کی، کیونکہ اگر ہم دوسرے شہروں کی بات کریں ملک میں، وہاں نہیں ہے، سندھ میں افیکٹڈ، اور سب سے زیادہ کراچی میں، جو ٹوٹل محکمہ لائف اسٹاک کی جو اپڈیٹ آئی ہے اب تک، ڈیری فارمرز تو الگ ہی عدد و شمار دے رہے ہیں، تو آپ ڈر جائیں گے اگر ان کی عدد و شمار بنیں گے تو کہنے 50,000 جانور متاثر ہیں، لیکن محکمہ لائف اسٹاک نے جا کے جب دیکھا، ہم نے بھی سوال اٹھایا تھا اگر 50,000 جانور ہیں، میں نے کہا میں خود آ جاتا ہوں، ہم لائیو کرتے ہیں یہاں سے، پورا دن لائیو کریں گے، آپ 50,000 کیا 4,000 دکھا دیں آپ جانور، کیونکہ ہمارے جو حبیب خان ہیں جو بزنس کے رپورٹر وہ گئے پورے دن بھر وہاں رہے، 5 فارم پہ گئے، اب 5 فارم پہ ان کو 1 یا 2 نظر ہے جو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اتنے زیادہ جانور متاثر نہیں ہیں، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو متاثرہ جانور ہیں اگر ان کا دودھ استعمال کیا جائے یا پھر گوشت، تو وہ بھی انسان کو نقصان دہ نہیں ہے، مضر صحت نہیں ہے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
لیکن احتیاط بھی ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ احتیاط کریں. چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب. بات کریں گے عباسی شہید کی, جہاں پر شدید مالی بحران دیکھنے میں آ رہا ہے, اور خاص طور پہ ٹراما سینٹرز کی بات کی جائے تو وہاں پر اے سیز بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کو سانس لینے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ ایکس رے فلم نہ ہونے کی وجہ سے مشینیں بھی بیکار پڑی ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے سرکاری ہاسپٹل ہیں, آئے دن ہم خبروں میں بات کرتے رہتے ہیں. سول ہاسپٹل میں بھی یہی مسئلہ رہتا ہے کہ دوائیں نہیں ہوتی, ایمرجنسی میں ڈرپس نہیں ہوتی, سرنجز نہیں ہوتی, MRI مشینز نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو مریض ہے وہ سفر کرتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اشرف صاحب, آئے دن ہم بات کرتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی تو کیسے علاج ہوگا مریضوں کا؟ یہ تو آپ اور زیادہ مریضوں کو تکلیف دینے والی بات ہوگی نا. جی پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہاں پہ عباسی شہید ہسپتال ایڈمنسٹریٹر کراچی, کیونکہ اب میئر کراچی نہیں, ان کے انڈر میں تھا, اب ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں. اگر دیکھا جائے 3 چیزیں ہیں اس میں جو آپ نے خبر کا بتایا, جو ہم نے اپڈیٹ کیا ہمارے رپورٹر نے. ایک تو پہلا یہ ہے کہ وہاں مالی بحران کا شکار ہے. 4 سال سے وہاں جو ہے مرمتی کام ہو رہا تھا, وہ اب تک مکمل نہیں ہوا ہے. وجہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ 4 سال سے ایک کام شروع ہوا ہے اور پیسے نہیں ہیں, فنڈز نہیں ملے, تبھی ترقیاتی کام مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایکس رے, یعنی ایکس رے کرانے کوئی جاتا ہے کیونکہ وہ سرکاری ہسپتال ہے, تو لوگ کیونکہ ابھی آپ کی ہیلتھ کا جو خرچہ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, مجبور ہو کے لوگ, کیونکہ مہنگائی ہے تو وہ جاتے ہیں سرکاری ہسپتال میں. اب وہاں ایکس رے ڈاکٹر تو لکھ دیتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکس رے کرائیں, یہ کرائیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکس رے. اب وہاں پہ ایمرجنسی میں آپ جا کے دیکھیں گے عباسی میں تو ہر 10 منٹ پہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ کا آ رہا ہوتا ہے. میں بالکل یہی سوال کرنے والی تھی کہ عباسی شہید ہسپتال میں کافی ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں, اور ایکس رے ایک ایسی چیز ہے, یا MRI مشین, کیونکہ سب سے زیادہ ہڈی ٹوٹنے کا یا اس طرح کا فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں یوزلی. تو جب ایکس رے مشینز نہیں ہیں, خراب ہیں, ایکس رے فلمز نہیں ہیں, تو کس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ مطلب یہ اب جیسے دیکھیں جو بھی متعلقہ ادارے جیسے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں وہ بھی جائیں, وزٹ کریں, کیونکہ ہر جگہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہاں اگر مالی بحران کی وجہ سے, کیونکہ یقیناً پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, تو ایکس رے مشین تو رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے اگر ہم دیکھیں ایکس رے جو چاہیے ہوتا ہے جس پہ فلم وہ اسنیپ شاٹ آتا ہے, ڈاکٹر دیکھتا ہے, اب وہ ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے چلیں گی؟ مشین تو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مینٹیننس ان کی, وہاں جو لوگ ہیں کبھی ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, وہ کام بند کر دیں, اب چیزیں نہیں ہیں. اب جو مجبور لوگ ہیں, غریب لوگ, وہ تو ایمرجنسی میں کہاں جائیں گے؟ اب پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو آدمی کا مطلب ہارٹ اٹیک ہونے والی حالت ہوتی ہے, کیونکہ آپ جائیں ایمرجنسی میں کہتے ہیں 10,000 جمع بل بناتے ہیں. بالکل. اب یہ سرکاری ہسپتال ہے, وہاں پہ بھی سہولت اگر نہیں دے رہے ہیں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب کہ اگر کوئی منسٹر بھی اس کے انڈر میں آ رہا ہے, محکمہ صحت, تو وہ بھی سوال بنتا ہے نا, اس کے بعد کوشچن مارک بنتا ہے کہ بھائی ایک ہاسپٹل وہ جائے, دن بھر جا کے دیکھے کتنے مریض آ رہے ہیں, اگر اس کو سہولت نہیں مل رہی ہے اور خدا نخواستہ اس درد سے وہ انتقال کر جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے اس کو, کیونکہ لوگ جب آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے, سارے لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کی کیسی حالت ہوتی ہے. میں مین یہ کہ اس کا یہی سوال ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں, ایڈمنسٹریٹر کراچی, اس کا نوٹس لیں, کیونکہ صرف ایک نہیں, وہاں 4 چیزیں ہیں. ایک تو مرمتی کام نہیں مکمل ہوا, دوسرا ایکس رے مشین نہیں ہے, اس کے ساتھ مالی بحران ہے, اور جو لوگ ہیں وہاں جو چیزیں نہیں مل رہی ہیں, اے سی نہیں چل رہے ہیں, اور جو بالکل آپ نے صحیح کہا. فوری طور پہ اس کا کوئی ایکشن لینا چاہیے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں یا محکمہ صحت سندھ کی. اگر سندھ صحت کے جو وزیر ہیں ان کی بات کی جائے تو فوری طور پر, خاص طور پہ ان ہسپتالوں کا تو ان کو ایکشن لینا چاہیے جہاں پر اس طرح کا مالی بحران ہے اور مریض آ کے پھر مزید جو ہے وہ بیماری کی حالت میں سفر کرتے ہیں. مزید بات کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے City at 10. جی ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں City at 10 میں. میں ہوں زہرا رضا. اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے والے عملے کے حوالے سے, جو کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں, اور فروری کے مہینے سے جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں, اور جو گاربیج کلیکشن کا جو مشینری ہے, جو چیزیں ہیں وہ ورک شاپ اور پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں. احتجاج کے باعث جو ہے گھروں میں سے کچرا اٹھایا نہ جا سکا, اور شہر میں اس وقت پہلے ہی جب ہم بات کرتے ہیں شہر قائد کی تو وہ گندگی کے ڈھیر سے بھرا ہوا ہے, جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہیں, اور اب مزید
کچرا اٹھانے والے بھی جب احتجاج پر چلے جائیں گے تو کچرے کا کیا حل ہوگا؟ جی اشرف صاحب، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلدیاتی ملازمین ہیں وہ احتجاج پر چلے جاتے ہیں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے. کیوں ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی؟ کیا فنڈز کی کمی ہے یا کیا سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیں کراچی شہر میں 7 اضلاع ہیں اور جس میں سے 2 اضلاع پہ جو چائنیز کمپنی جو ہے وہ کام کری کچرا اٹھانے کی، اور دوسرے جو ہیں یہ مطلب کہ اب یہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے یہ نا. اب یہ سسٹم میں کہیں بھی سب سے بڑا ایشو آتا ہے، جو اتنے سارے ملازمین ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، ڈیلے ہوتی ہے کیونکہ تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد یہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا جو ایک مستقل حل نظر نہیں آ رہا ہے. اور شہر میں بات کو ابھی بھی میں آ رہا تھا، جیسے میں گلشن سے نکلا تو مختلف جگہوں پر، حالانکہ گلشن میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بھی کچرا پڑا ہوا ہے. فیڈرل بیریا کی بات کریں وہاں پہ، نارتھ آباد پہ بات کریں وہاں پہ، مطلب کہ سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کوئی بھی سڑک پہ کچرا پھینکے گا تو اس کے خلاف FIR کٹے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں پبلک بھی سڑک پہ پھینک رہی ہوتی ہے. آپ جائیں تو دیکھیں وہ گاڑی کا شیشہ یا بائک پہ جا رہا وہ پھینکتا ہوا سڑک پہ چلا جائے. سڑک جو ہے بہت پیسوں سے بنتی ہے، اربوں روپے لگتے ہیں، اور مختلف علاقوں جب وہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کچرا ڈال رہے، کیونکہ آپ 4 لوگوں نے کچرا ڈالا ان کو دیکھ کے 20 لوگ اور آتے ہیں تو کچھ کچرا کنڈی بن جاتی ہے. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ صفائی کو جب بات کرتے ہیں، صفائی نفس ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، بہت بڑی بات ہے. بینگ اے مسلم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے جیسے ہم اپنے گھر صاف رکھتے ہیں ویسے ہی ہم اپنا جو سوسائٹی ہے، جو روڈز ہیں اس کو صاف رکھیں. دوسری ایک اور چیز کہ کچرا اٹھانے کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹائملی کچرا نہیں اٹھاتے. پاکستان کا ہی شہر اسلام آباد، ابھی میں 3 دن کے لیے گئی ہوئی تھی. جو پیس، جو آپ ذہنی سکون کہتے ہیں نا، اتنی خوبصورت سڑکیں، گرینری، کہیں آپ کو کچرا نہیں ملے گا، اتنا صاف ماحول کہ آپ کی طبیعت نا بالکل آپ لگتا ہے آپ فریش ہو گئے ہیں. اور یہاں پر جب میں آئی ہوں تو وہی بڑا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کراچی بھی کچھ تو صاف ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب اسلام آباد کی ایک مثال دیں تو آپ کراچی اور اسلام آباد کو ملائیں جی تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی تو آپ گاڑی میں جا رہی ہیں تو لوگ جو ہیں ہمارے یہاں گٹکا پان سڑک پہ ہی پھینک دیتے ہیں. گاڑی کا دروازہ کھولیں گے وہ پھینک دیں گے، بائک پہ جا رہے ہوں پہ. اسلام آباد میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. مطلب وہ گندگی، مطلب وہاں پہ لاز اسٹرکٹ ہیں اس وجہ سے کیونکہ لوگ تو وہی ہیں نا، پاکستانی تو وہی ہیں تو شہری یہیں کے اس ملک کے ہی، لیکن وہ تھوڑے سے ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا شہر صاف ہے، کیونکہ گرینری اتنی ہے، آپ وہاں جائیں موڈی چینج ہو جاتا ہے. اور یہاں جائیں آپ کچرا گندگی ہر جگہ دیکھ کے آپ بھی کوفت میں آتے ہیں. یار یہ دیکھو، اگر اب ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے کہ بھئی کیا کر رہا ہے، یہ جاتے ہوئے بیچ میں پھینک رہا ہے، چلتی ہوئی گاڑی میں روک کے وہ مطلب کہ گٹکا کھا رہا ہے یا پان کھا رہا ہے وہ پھینک رہا ہے. مطلب یہ شہر آپ کا ہے اور اس شہر کی صفائی کرنا، ٹھیک ہے ادارے موجود ہیں، لیکن اس شہر میں جو 50% اگر میں اداروں کے اوپر ڈالیں گے تو 50% شہری جو ہیں یہاں کے وہ کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے صفائی میں ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے گھر کا کچرا، ہم گھر میں تو کچرا ہم گھر میں چلتے پھرتے تو نہیں پھینک رہے ہوتے کہ میں اگر کوئی پان یا گٹکا کھاتا ہے گھر میں پھینک رہا ہو، بھائی بچے کھیل رہے ہیں گٹکا پھینک دے یا پان پھینک دے اس کی، تو وہ یہ باہر کیونکہ گندگی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، پھینک دو بھائی. میں اپنے ہی شہر کو گندا، ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو صاف کرنا ہے اگر سب کو مل کے کرنا ہوگا. صفائی نفس ایمان تو جیسے آپ نے کہا ہماری ہے، تو لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے شہریوں کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ ادارے اور یہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی. بڑے افسوس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی سب کو اون کرتا ہے، لیکن کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا. کراچی لاوارث سا شہر دکھائی دیتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دوسرے شہر ہم جاتے ہیں، یہی پاکستان کے لوگ ہیں، یہی شہری ہیں، وہاں پر صفائی ستھرائی کا نظام اتنا اچھا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے نا، آنرشپ لینے والی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں، اپنی گلی کو بھی اسی طرح صاف رکھنا چاہیے. اپنے جو گھر کے جہاں پر بھی آپ جائیں، چاہے پکنک پوائنٹ پہ جائیں، کچرا نہ پھینکیں خدا کے لیے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. شہر قائد کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ اس وقت شہر قائد کے جو لوگوں کو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، کیونکہ جرائم اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اب تو لوگوں نے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لی ہیں لوٹنے کے لیے. ہپنوٹائز کر کے بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ایک گینگ جو ہے وہ اس کو پکڑا گیا ہے. 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں جو لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے ان سے پیسے لوٹتے تھے.
کیا کہیں گے ارشد صاحب، نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں لوٹنے کے، وارداتیں کرنے کے؟ جی بتائیے، گروپ آیا تھا اندرون سندھ سے، اور یہاں پہ جیسے کہ اپڈیٹ ملے اندرون سندھ سے یہ آ کے کرائے کی گاڑی لیتے تھے، شہر کے مختلف علاقے، کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے. ان کے ساتھ ایک جعلی پیر تھا، وہ باتیں کر کے، کیونکہ آپ کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب اس پہ باتیں ہپنوٹائز کر کے اس کو وہ گھیر کے اس کو لوٹتے تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری اسٹریٹ کرائم کی بات کریں تو اسٹریٹ کرائم تو اس شہر میں ابھی یہ پورے ملک میں بات کریں سب سے زیادہ ہی ہے. جیسے ہم لوگ بھی اس شہر میں ہی رہتے ہیں، مطلب ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی خوف کھا رہے ہیں. اور پولیس کی بات کریں تو پولیس ماشاءاللہ سے، کیونکہ سوال تو یہ بنتا ہے نا، ایک اسٹریٹ کرائم والا گن لے کے کھلے عام کیسے گھوم رہا ہے. اب وہ آ کے لوگوں کو لوٹتا ہے. اب تو آپ لیڈیز کا دیکھیں 5-6 لگاتار بیک ٹو بیک خبریں دیکھی ہیں، خواتین کو مارا بھی ہے اور اس کے بعد لوٹا بھی ہے. گھر کے پاس وہ رکشے سے اتر رہی ہوں، پیچھے سے وہ دیکھتے ہوئے آ رہی ہیں، یعنی بازار سے یا بچے کو اسکول سے لے کر آ رہے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں مطلب کہ آپ کی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. رینجرز بھی ہے یہاں پہ تعینات کی گئے. اس شہر میں اب دین اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ اکثر ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ بچوں کے ساتھ خواتین ہیں، ان کو بھی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں اس ہفتے کی جو ہمارے کرائم ٹیم ہے سٹی 21 کی، تو وہ جب خبریں ڈالی ہمیں گروپ میں بھی ہم دیکھ کے ہم بھی ڈر جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جا رہے اے ٹی ایم پہ، ہم لوگ کوشش کرتے نہیں جائیں بھائی، کیونکہ آپ جاتے ہیں تو واردات وہ تو کھڑے ہوئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے اے ٹی ایم پہ یا کون جا کے رک رہا ہے. اگر آپ کہیں پہ اسٹے کریں اس کو موقع دے رہے ہیں، وہ آتا ہے لوٹتا ہے چلا جاتا ہے. اب تو بائکیں چھین رہے ہیں روڈوں پہ، اگر آپ گھر کے پاس جا رہے ہیں بائک پہ وہ آ جائیں گے 2 بائکوں پہ. اب یہاں پہ سلسلہ یہ کہ پولیس اگر آپ رسپانس کریں ابھی 15 پہ کہ میرے ساتھ یہ ہوئی ہے واردات، پھر آپ دیکھیں یہی آپ پنجاب میں چلے جائیں، دور نہیں کسی ہم دوسرے ملک میں بس وہی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر پولیس کی بات کریں تو ایٹ لیسٹ یہاں سے تھوڑا ایسا نظام ہے، اسٹریٹ کرائم اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح کراچی میں ہوتے ہیں. وہی ہم نے ابھی صفائی کی بات کی، کچرے کی، تو آپ دوسرا شہر دیکھ لیں، اسلام آباد دیکھ لیں، لاہور کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے لاہور بھی کراچی سے. پھر وہی بات، پھر وہی سوال، پھر وہی مسائل، لیکن حل موجود نہیں نظر آتا. نہیں، وہ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے نا. جی مطلب آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی اس شہر میں آپ آتی جاتی ہیں، پانی کا مسئلہ ہمارے یہاں، کچرے کا مسئلہ ہمارے یہاں، مطلب بجلی کا مسئلہ ہمارے یہاں، گیس کا مسئلہ ہمارے یہاں. اب تمام ادارے موجود ہیں، بس وہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، پولیس کم ہے. مطلب پولیس آپ کو جو نوکری ملی ہے وہ اس شہر کے جو شباسی ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، تحفظ فراہم کرنے میں اگر ہم ناکام ہیں ان لوگوں کو اٹھا کے بھیج دیں. سمپل یہ ہے کہ اگر 106 تھانے ہیں اس شہر میں، 106 تھانوں کو جو لسٹ بنائیں، اور اگر ٹاپ 10 جو تھانے ہیں جہاں زیادہ واردات ہو رہی ہیں ان سب کو اٹھا کے آپ ٹرمینیٹ کر دیں. آپ اگر یہ مثال دیں گے تبھی تو آگے والے صحیح ہوں گے نا. آپ مثال ہی نہیں دیتے ہیں، وہ صرف کیا کر رہے ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں. آپ جائیں شہر میں جو پتارے لگا رہے ہیں، ٹھیلے لگا رہے ہیں، دکانیں فٹ پاتھوں پہ لگی ان سب سے وہ پیسے لیتے ہیں، اور ایک دن ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر نیکسٹ ڈے وہ آ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا اشرف صاحب، کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے اور جو ایک طرح سے مثالی ہو تاکہ آئندہ وہ جو کام ہے وہ نہ ہو. بہت شکریہ اشرف خان، پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات شامل گفتگو کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے شہر قائد میں جرائم کی، جن میں سے ایک بڑا جرم نومولود بچوں کو قتل کر کے ان کو پیدا کر کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دینا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے جو بچوں کے قتل کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق نومولود بچوں کی جو لاشیں ہیں 2.5 ماہ کے دوران جو 73 بچے ہیں وہ کچرا کنڈی سے، کچرے کے ڈھیر سے ملے ہیں، جس میں سے 60 ننھی بچیاں ہیں اور باقی جو 13 ہیں وہ نومولود بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت افسوس اور دل دہلا دینے والی بات ہے، کیونکہ آپ کسی زندگی کو اس دنیا میں لاتے ہیں، آپ اس کا باعث بنتے ہیں اور اس کے بعد اتنی بے دردی سے اس کو کچرے کے ڈھیر میں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. اتنی سفاکیت، اتنی بے حسی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کیسے رویہ ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کیوں اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں عالیہ سارم نے، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عالیہ بھابی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم.
بہت شکریہ عالیہ بھابھی، آپ نے وقت دیا. آج بڑا ہی مجھے تکلیف ہو رہی ہے بات کرتے ہوئے. ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرنی بھی بہت ضروری ہے. کہاں جا رہے ہیں یہ معاشرتی شفافیت، کیسے بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا ہم دور جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بدتر جگہ پہ جا رہے ہیں. اس وقت حالات اس سے بہتر تھے کیونکہ اس وقت شعور اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو کہتے ہیں تعلیم بھی ہے، علم بھی ہے، شعور بھی ہے. ایک جو چیز جسم کے حوالے سے میں سنتی آئی ہوں اور جس پہ ہمیشہ میں مختلف انداز سے وضاحت کرتی ہوں، جب عورت اپنا جسم کسی کے حوالے کرتی ہے تو سمجھیے کہ پھر وہ نکاح کے بغیر تو وہ اپنا سب کچھ برباد کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میری مرضی، اور حوالے کرنے کے بعد ہی تو مرضی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر شروع ہوتا ہے بربادی، ڈپریشن، فرسٹریشن، یہ والی چیزیں. جب تک عورت اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے، باکردار رکھتی ہے، اس کا بڑا نام، بڑا مقام ہوتا ہے. اور جب وہ اس چیز کو کسی کے حوالے کرتی ہے مرضی کے نام پہ تو ختم ہو جاتی ہے. یہ جن بچوں کی، جن کی آپ نے بات چیت کی، یہ سب یہ عموماً اسی کے نتیجے ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی کے نتیجے ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ بیٹی باعث زحمت ہے، کرم ہے مالک کا کہ جب نکاح کے بعد وہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنے برے حالات نہیں ہیں. آج میری عورت کو، میری بچی کو یہ مقام حاصل ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے گھرانوں میں باپ مٹھائیاں بانٹتا ہے. تو اس چیز کو کنفیوز نہ کیا جائے. میرے مذہب میں، میرے معاشرے میں عورت کی ایکسیپٹنس بہت ساری جگہوں سے کہیں بہتر ہے. ایشو وہاں، کیونکہ میں نے کچرے میں صرف لڑکی کو نہیں لڑکوں کو بھی اٹھایا ہے. میرے شیلٹر ہوم میں صرف لڑکیاں نہیں آتی نومولود، لڑکے بھی آتے ہیں. تو سائیکی یہاں نہیں جاری. آپ اگر صحیح چیز کو پن پوائنٹ کریں گے تو آسانی ہوگی. پن پوائنٹ جس چیز کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا رشتہ باندھیے، پھر کسی نئی روح کو اس دنیا میں لے کر آئیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح کر کے کسی امیر لڑکے کو ٹریپ کر لیں گی یا وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا. نہیں کرتے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ جب ان دونوں کا، عورت یا مرد کے بیچ میں، معاشرہ بھی ناانصافی کرتا ہے، عورت کو بلیم زیادہ کرتا ہے اور نقصان بھی عورت کا زیادہ ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی خود رکھیے. آپ اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیے. اس میں بہترین چیز ہے کہ آپ کسی کو اویلیبل ہی نہ ہوں، آپ سب کچھ دیں. اس کے بعد جب عورت ماں بنتی ہے، کیونکہ میں ان بچیوں کو بھی جانتی ہوں جو وہاں پھینکنے کے بعد ذہنی مریض بن جاتی ہیں، جن سے ان کی اولاد جب چھین لی جاتی ہے کیونکہ بچہ کسی طرح بھی کوکھ میں آئے، 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں جب لاتے مارتا ہے، جب وہ ماں کو اپنا احساس دلاتا ہے تو ممتا تو اس کے پاس ہوتی ہے. تو وہ ممتا جب اس کو باپ کا نام نہیں دے پاتی اور اس کو چھوڑتی ہے تو ان بچیوں کو پھر کون سا ٹراما ہے جس سے نہیں گزرتی. اگر اس کے بعد وہ کسی طرح شادی کے بندھن میں بندھ بھی جاتی ہیں، چاہے وہ اسی شخص کے ساتھ بندھے یا کسی اور کے ساتھ بندھے، تو زندگی بھر سکون میرے خیال نہیں، الزام، شک، باتیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی دوسری جائز اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے تو کہتا ہے نہیں کیونکہ پہلے ایسا کیا تھا تو کیا پتا اب بھی یہ میری نہ ہو. پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پیدا کرنے کے بعد گھر کے اندر بھی قتل کیا جا رہا ہوتا ہے. کیا بچے صرف کوڑے کرکٹ میں ہی مارے جا رہے ہیں؟ نہیں. 7 دن کی بیٹی کو اگر باپ قتل کر سکتا ہے، 22 دن کی بیٹی کو اگر اس کی ماں قتل کر سکتی ہے، چھری سے اس کا گلا کاٹ کے قتل کر سکتی ہے. اس لڑکی کی اپنی عمر 18 سال ہے، اس نے لو میرج کی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے یہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ تانے بانے بنیں گے تو ملیں گے وہ وہیں سے، کہ چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو. یہاں جو ملنا ملانا جس انداز کا شروع ہو گیا، ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ اگر اس طرح کے سلسلے شروع کریں، پھر جس طرح سے نشہ عام ہو گیا، جس طرح سے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو پھر تو بچے اسی طرح ملیں گے. وہ نسل، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ بہت ہے، ہمارے پاس نئی نسل بہت ہے، خون بہت ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح ضائع کر دیں، برباد کر دیں. جس نے پیدا کیا 18 سال کی بچی نے، وہ بھی میری یوتھ میں ہے، ابھی تو ٹینز میں ہے. اور اس نے جو 22 دن کی بچی کو قتل کیا، وہ تو بالکل کھلتا ہوا پھول تھی. ہم ان سب چیزوں کے بعد اپنی نسل کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ خدا کے لیے بچیوں کو یہ اویئر کیجئے ان کو اس چیز سے کہ اپنی عزت خود سنبھالنی ہے. نہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، نہ اس کی ذمہ دار کوئی دوسرا انسان ہے. تو عالیہ بھابی آپ کیا سمجھتی ہیں جو بیرا روی کا شکار ہم ان کو کہیں گے، یہ کس ڈائریکشن میں ہماری یوتھ جا رہی ہے؟ اوبویسلی چاہے وہ لڑکے کی بات ہو، لڑکی کی بات ہو، کیونکہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں. ایک بچہ اگر وہ آتا ہے اس دنیا میں اور غلط طریقے سے آتا ہے، اور جو ان کے ماں باپ ہیں وہ بھی میرے خیال سے سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے کہ ان کے بچوں کو انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا ہے، ان کو دیکھا نہیں. تو یہ فرسٹریشن، یہ فحاشی، یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ برائی جو ہے نا، برائی ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ پہ سے نیچے اترنا.
آپ پہلا قدم خود اٹھائیے, اس کے بعد باقی قدم بہت تیزی سے خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں. اچھائی اور نیکی ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا, ایک ایک قدم جو آپ آگے بڑھاتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے, پہلے سے زیادہ مشکل, لیکن ہر قدم پر آپ کو بلندی ملتی ہے. ہم نے جب شروع میں ایڈریس نہیں کیا چیزوں پر, ہماری ہی عورتوں میں 2-2 3-3 گروپ بن گئے, جس میں 2 گروپ ابھی 8 مارچ پہ بہت نمایاں تھے. تو جب ہم نے ایک چیز کو اجازت دی نا, ایک بات کو, ایک غلطی کو, تو اب ہم بہت تیزی سے نچائی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے قدم خود بخود بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ مطلب میں نے کہا نا سائنٹیفکلی اس لیے بول رہی ہوں کہ شاید لوگوں کو پتہ چلے. کبھی پتھر کو پہاڑ سے نیچے پھینکیے گا, دیکھیے گا گریوٹی اس کو کیسے کھینچ کے ایک دم نیچے لاتی ہے, اور ذرا نیچے سے اوپر لے کے جائیے گا تو گریوٹی کے اگینسٹ اوپر لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے. یہ دلدل جو برائی کی دلدل ہے نا, یہ کھینچتی ہے اپنے اندر. اگر ہم اپنے بچوں کو بالکل شروع سے اپنے کلوز رکھیں اور معاشرے کو یا نیٹ کو اجازت نہ دیں کہ ان کی تربیت کرے گا, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ماؤں کو بھی آپ دیکھیے کس طرف لگا دیا. ہمارے, میں اگر اپنی ماں کو لوں یا پھر اپنی نانی کو لوں, یہ 3 نسلیں تو میں نے دیکھی ہیں, اس لیے بات کر رہی ہوں. ان کا فوکس ان کے بچے اور ان کا گھر ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا تھا, وہ اپنی زندگی ہم میں ڈھونڈتے تھے, اپنی اولاد میں ڈھونڈتے تھے, اور اس طرح ہم بہتر ہوتے تھے, اس طرح سے وہ بھی نارمل ہوتے تھے, تو بہتر سے بہترین نسل ملی. جب ہم نے عورت کو انڈیویجول کر دیا, مرد کو انڈیویجول کر دیا, اس کو کہا بس میں, عورت کو بھی کہا میں, دونوں ہو گئے میں, تو پھر ہم کیسے بنیں گے؟ اور جس معاشرے میں ہم ٹیم ورک نہیں ہوتا, وہ معاشرہ کبھی ترقی کر نہیں سکتا. جس معاشرے میں ویلیوز نہ ہوں, آپ ساری دنیا کی دولت وہاں لے آئیے, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی آپ وہاں لے آئیے, وہ کبھی خوشحال اور خوش نہیں ہو سکتا. ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں, ان ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ انصاف ضرور ملتا ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن وہاں کی عورتیں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلتی ہیں اولاد کو. دیکھیے ہمارے پاس آج بھی یہاں پر عورتیں بہت بات کرتی ہیں. اگر کوئی عورت بھاری سامان اٹھا کے روڈ پر نظر آ جائے کسی کو, ٹائر بدلتی ہوئی نظر آ جائے کسی کو, آج بھی میرے کا مرد اتنی ویلیو رکھتا ہے, وہ آئے گا اور آ کر آپ کی مدد ضرور کرے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں گی کہ میں اور صرف میں سب کچھ کر سکتی ہوں, تو پھر مرد کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ سب کچھ کر سکتی ہیں تو آئیے بڑھیے کیجیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کل ہم جب رائٹس کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کے نام پہ آزادی مانگ رہے ہیں, اور میرے خیال یہ اسی آزادی کا یہ جو نتیجہ ہے. عورت کو آزادی نہیں, تحفظ چاہیے. آزادی جو آپ نے کہا نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, نعروں کو بھی غلط کر دیا گیا. جو چیز واقعی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جس سے ہم گرو کریں گے, اس کو بھی کنفیوز کر دیا گیا. آزادی نہیں, تحفظ چاہیے. کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو تحفظ میں ہم مرد کو پابند کر دیتے ہیں. عورت کے پاس سے ذمہ داری ہٹتی ہے اور مرد کے اوپر ذمہ داری جاتی ہے. ہم جو بے وقوفی کر رہے ہیں, یہ بے وقوفی ہم سے پہلے ویسٹ کی عورت کر چکی. اس نے بھی آزادی کا نعرہ ملا, اس کو آزادی مل گئی, اور تحفظ کوئی نہیں ہے اس کے پاس. ہم کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں, ہمیں تحفظ چاہیے, تاکہ ہماری ساری ذمہ داری ہمارے محرم مرد اٹھائیں اور ہم سکون سے آرام سے اپنی زندگی گزاریں. تعلیم حاصل کرنا, نوکری کرنا, جائیداد میں حصہ, اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم نعرے غلط کر دیں. یہ ساری چیزیں ہمارا حق ہیں. معاشرے میں جہاں جہاں نہیں تھی, ان کے لیے اسٹرگل ہوئی ہے, آواز اٹھائیے. اسی لیے آج عورت اتنی اوپر آ چکی ہے کہ 100 مردوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کرتی ہے, تو اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا کا پازیٹیو امپیکٹ لیجئے. آپ سوشل میڈیا کے تھرو, آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری, میں نے ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی جس میں ایک عورت نے انکروچمنٹ کہیں پہ ہو رہی تھی, وہ جس انداز میں ان مردوں کے پیچھے متواتر بات کر رہی تھی کہ ادارے کا نام بتائیے, لیٹر دکھائیے, وہ مرد منہ چھپا کے بھاگ رہے تھے, عورت ان کے پیچھے کر رہی تھی, اس نے ویڈیو اپلوڈ کی. تو آپ سوشل میڈیا سے اپنی پاور کو ان پازیٹیو وے بھی آپ منوا سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے بات کی بچوں کی, تو میں آپ کو بتاؤں جو سب سے تکلیف دہ چیز میں نے بھی کچھ دن پہلے میرے علم میں آئی, کلاس 8 کی بچیاں, کوئی 6-7 لڑکیوں کا گروپ تھا, اور انہوں نے آپس میں جو ویڈیو اپنی ذات کی جو شیئر کی ہوئی تھی, یقین جانیے گا کہ جس ماں نے دیکھا وہ دہل گئی, اور وہ رونے لگی ہے سوچ کے کہ کہیں ان ویڈیوز میں میری اپنی بیٹی تو شامل نہیں, کیونکہ اس کی اپنی بیٹی کے پاس سے ویڈیوز ملی ہیں. اور اس کے بعد جب اس کی اپنی بیٹی شامل نہیں تھی, تو اس نے کہا میں آپ کو عالیہ بھابی کے شیلٹر ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہوں, آپ عالیہ بھابی کے پاس رہیں گی. پروگرام میں انہوں نے جب مجھ سے 1 سے 2 سے 3 دفعہ کہا, تو میں ناراض ہوئی. میں نے کہا تم زندہ ہو, تمہاری بیٹی میرے پاس کیوں رہے گی, دعا دو کہ وہ تمہارے پاس رہے. اس نے کہا بھابی جو اس نے کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, اور الحمدللہ اس کی بچی تو بچ گئی. لیکن وہ ساری لڑکیاں, کلاس 8 کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے, اور یہ سوچنا کہ کوئی اٹریکٹ ہو جائے گا ان ویڈیوز سے, ان سے شادی کر لے گا, یا ان کی ویلیو بڑھے گی, یا پیئر پریشر جو ہوتا ہے, ویلیو بڑھتی نہیں ہے ان چیزوں سے, آپ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. بالکل. اور ہماری سوسائٹی میں کچھ نا ایسا پیئر پریشر ڈیولپ ہو گیا کہ ایک یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے. ٹک ٹاکرز کتنے نقصان اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں
کس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں. اچھا ایک پہلو تو یہ ہے معاشرے کا جو اس طرف ہے، لیکن ایک اور پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی، ابھی ہم دیکھیں کہ 73 جو نومولود بچے ملے اس میں سے زیادہ تر لڑکیاں ہیں، مطلب 60 ایک بڑی تعداد ہے اور 13 لڑکے، یعنی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لڑکی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے اس طرح جس طرح کے لڑکی کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گی. عورت کے لیے مسئلے مسائل ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں، لیکن عورت اپنی جگہ بنا رہی ہے اور منوا رہی ہے. تو میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گی کیونکہ میرے پاس شیلٹر میں، اچھا اگر ہم اس کو یوں کر لیں کہ پیدائش کس کی زیادہ ہوتی ہے، پھینکنے والوں کے بجائے ہم ایک اوور آل اگر ہم بات کر لیں، کیا جو نئے اولادیں ہم پیدا کر رہے ہیں اس میں لڑکیاں زیادہ ہیں؟ لیکن ایک یہ فیکٹر آ جاتا ہے نا کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو چلو اور بوجھ ہے، اس کو تو پھینک ہی دو، کیونکہ ایک فیکٹس ہے کہ 60 بہت بڑی تعداد ہے کمپیریٹیولی 13 لڑکوں کی، تو کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہے، ابھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. دیکھو اگر یہ چیز موجود بھی ہے تو اس کا تذکرہ اسی طرح کرو کہ اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ہم اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کریں. ہائی لائٹ ہم نے اسی بات کو کرنا ہے کہ لڑکی نعمت ہے، لڑکی زحمت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 12 سال کی عمر میں لڑکی جو ہے 12-13 سال میں ماں بننے کے لائق ہو جاتی ہے، فزیکلی ٹھیک ہے، بایولوجیکلی ہو جاتی ہے، بٹ ذہنی طور پر وہ اس وقت اس لائق نہیں ہوتی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ایک تو شادیاں ان عمروں میں آپ کریں جب بچی اس لائق ہو کہ اولاد کو سنبھال سکے، دوسرا وہ اس لائق ہو کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اسٹیپ اٹھا سکے. اور یہ بچیاں میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اڈاپشن کے لیے، گارڈین شپ کے لیے، تو میں بتاؤں میری سوسائٹی عام طور سے بیٹی مانگتی ہے. میری سوسائٹی کہتی ہے کہ اگر ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے تو ہم نے بیٹا نہیں بیٹی اڈاپٹ کرنی ہے، کیونکہ بیٹی پر آج بھی معاشرے کا ٹرسٹ زیادہ ہے. بیٹی کو آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ معاشرے کا بوجھ زیادہ اٹھا سکتی ہے. بیٹی کو آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کی زیادہ ہمدرد ہوتی ہے. تو بیٹی کی طرف یہ والا جو رجحان ہے اس طرف چیزوں کو لے کے جائیے. اور اگر جو فگر ہمارے پاس موجود ہیں ان فگرز میں اگر سچائی بھی ہے تو اپنی سوچ کو بدلیے. بیٹی بیٹے کا روپ بھی دھار لیتی ہے، وہ بیٹی اور بیٹا دونوں بن کے دکھاتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، کماتی بھی ہے. بیٹیاں جو ہوتی ہیں، ہم یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ وہ زیادہ خیال رکھتی ہیں بیٹوں کی نسبت. بیٹے بھی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے. اچھا عالیہ بھابی ایک اور سوال کہ آپ سے اگر جو بھی ہے غلطی ہو گئی ہے اور آپ اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتے تو بہت سارے جھولے موجود ہیں، عیدی کے، چھیپا کے، آپ کے شیلٹر ہومز ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں کیونکہ وہاں باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے جو جھولے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی چھپائی جائے گی، نہیں دکھایا جائے گا، آپ رات کی تاریخی میں ڈال دیں. اتنی سفاکیت کہ آپ اس کو قتل کر کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے. میں تو اس کو اب ایک سٹیپ آگے لے کے جا چکی ہوں. عیدی صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو آپ ماریے نہیں، تو اس وقت یعنی جب آج سے اتنے 50 سال پہلے کی ہم بات کریں گے تب تو یہ ٹیبو تھا، اس پہ تو کوئی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا. انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا تھا. اب میں نے اس کو تھوڑا سا اور آگے اس طرح لے کر چلی ہوں کہ اب آپ جھولے میں بھی نہیں، آپ ہاتھ میں دیجئے. کیونکہ وہ بچے جن کو جھولوں میں ڈالا گیا اور جب ان کی زندگی آگے گئی ہے تو ان کو بہت مشکلات ہوئی. انہیں لگا کہ ان کو پھینکا گیا ہے، یعنی چاہے وہاں یہ جھولے میں، یعنی ان کو کسی کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو ہاتھ میں دیجئے. جس ادارے کو بھی دے رہا ہوں، میرے ادارے میں ہاتھ میں آ کر دیتے ہیں وہ، اور ہم بالکل ان کی کوئی شناختی چیزیں ہم نہیں بتاتے، لیکن اس میں اس بچے کی عزت نفس بچ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک تو میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایڈاپشن کی اجازت نہیں دی ہے اور گارڈین شپ کی اجازت ہے تو اس بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بچہ جس کے پاس گیا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کسی اور کی ہے. تو اگر یہ والی سچائی کسی کو پتا ہوتی ہے کہ ہینڈ اوور کیا تو اس سے اس کی عزت نفس اس حد تک مجروح نہیں ہوتی جس حد تک وہ جھولے میں ڈال کر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو اپنے ماں باپ کی مجبوری پتا چل جاتی ہے، ماں کی یا باپ کی، تو اس کو کسی حد تک قدر سکون ملتا ہے. لیکن عالیہ بھابی جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ بھی آئیڈینٹی آپ نے کہا نہیں جو ہے چھپاتے ہیں، تو زیادہ تر کیا وجہ ہوتی ہے؟ عورتیں آتی ہیں یا ماں باپ آتے ہیں؟ وجہ کیا زیادہ تر ہوتی ہے؟ دیکھیے وہ جو ایک بات ہے کہ بیٹا بیٹی، وہ میں بہت زیادہ اس حوالے سے اتنا نہیں دیکھ رہی ہوتی. یہ ضرور دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹیوں کو گھر میں اگر رکھ بھی لیتے ہیں تو فرق کرتے ہیں. یعنی بیٹی کو اگر نہیں پھینکا، ادارے میں نہیں دیا، قتل نہیں بھی کیا، اپنے گھر میں رکھ لیا، تو بیٹا اور بیٹی کی پرورش میں فرق کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو قتل و غارت کی جو کہانی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جیسے شک کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں
کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ لو میرج ہوئی ہے کسی کی اور لڑکے کو لڑکی پر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے جو اولاد پیدا کی ہے یہ میری نہیں ہے، تو اس شک کی بنیاد پر وہ قتل کرتے ہیں. وہ خود بھی کر سکتا ہے، وہ ماں بھی قتل کر سکتی ہے. اگر بہت ساری بچیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس اگر چھوڑ کر چلے گئے تو لے کر بھی جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ آپ کس طرح کریں گے. اگر میرے پاس کوئی ایسی بچی آ جاتی ہے جس کے ماں باپ کا ہمیں معلوم ہے تو میں کہتی ہوں میں ان کو امانتاً رکھ رہی ہوں. آپ کو جب آپ کو لگے کہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آپ لے جائیں، اور لے کر جاتے ہیں. میرے پاس ڈیورس کے بدلے میں بھی بہت سارے بچے آتے ہیں. ڈیورس ہو گئی، اب ماں ہے وہ ان بچوں کو نہیں رکھ سکتی، یا اس نے دوسری شادی کر لی، وہ میاں اس کو نہیں رکھ رہا، تو وہ ساتھ رہ رہے ہیں اور بچوں کو میرے پاس چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے 2 سال بعد 4 سال بعد وہ عورت اپنے سسرال میں اپنے نئے میاں کے ساتھ اتنی سیٹل ڈاؤن ہو جائے کہ بچوں کو لے جا سکے. تو امانتاً بہت سارے بچے ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی بتاؤں کہ عورتیں بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اب وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. تو جب وہ چھوڑ کر جاتی ہیں، اب میاں یہ کہتا ہے یا ان کا باپ یہ کہتا ہے میں نوکری پر جاؤں یا میں ان بچوں کی دیکھ ریکھ کروں، تو اس میں پھر وہ بچے بھی ادارے آ جاتے ہیں. تو جب تک اس مرد کی زندگی دوبارہ سیٹل نہیں ہوتی وہ بچے بھی میرے پاس امانتاً ہوتے ہیں. لیکن میں کبھی ایسا نہ کہتی ہوں، نہ ایسا سوچتی ہوں، نہ کرتی ہوں. اور لوگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ خدا کے لیے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایسا نہ کیجئے کہ اگر کوئی اپنی غربت کی وجہ سے کسی مشکل کی وجہ سے اداروں میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہے تو آپ یہ چاہیں کہ یہ بچے ہمارے گھر کی زینت بن جائیں. اللہ نے جو اولاد جس کو دی ہے کوشش کیجئے کہ وہ اولاد اسی کے گھر میں رہے. اگر وہاں غربت ہے تو اس کو کم کیجئے. اگر ڈیورس ہو گئی ہے اور ماں باپ سپورٹ نہیں کر رہے تو کوئی چچا تایا سپورٹ کر سکتا ہے. تو پلیز اس عورت کو، اس مرد کو سپورٹ کیجئے جس کی شادی شدہ زندگی چل نہیں رہی. لیکن بچوں کو نہ تو قتل کیجئے، نہ اس طرح سے لے جا کر اداروں میں پھینکیے، اور اگر وہ ادارے تک پہنچ گئے ہیں تو واپس گھر لے جانے کا بندوبست کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کو اڈاپٹ کر کے ماں باپ سے علیحدہ کیا جائے. عالیہ بھابی صحیح کیا. بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں، دائیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے، وجوہات ہیں. ایک اور وجہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمران نے جو کہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ اس طرح سے مطلب اس طرح کا کام کرنا، ایک بچے کو دنیا میں لانا، پیدا کرنا، اس کے بعد اس کو قتل کر کے آپ کچرے کے ڈھیر میں ڈال دینا، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. کیونکہ جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے اندر سارے وہ ٹریڈز ہیں پیار کے، محبت کے، اور خاص طور پہ ایک ماں باپ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو ایسا کون سا وہ وقت آ جاتا ہے، کیا نفسیاتی طور پر وہ لوگ اتنا زیادہ اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے. جی محمد عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام بیٹا. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بات کریں شہر قائد کی جس میں بڑھتے ہوئے ہم کیسز دیکھ رہے ہیں. نومولود بچوں کی لاشیں کچرے کے ڈھیر سے ملی ہیں. گزشتہ 2.5 مہینے میں 73 لاشیں جو ہیں وہ اس طرح سے کچرے کے ڈھیر سے ملی. سر کیا کہیں گے، اتنا سفاکیت، اتنی بے دردی، اتنی بے رحمی کیسے آ جاتی ہے ماں باپ میں؟ دیکھیے ان بچوں کی کوالیفائڈ ماں باپ نہیں ہے. جو ہم نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ یہ بچے کسی بھی اس طرح کی غلطی کی بنیاد کے اوپر، کسی اس طرح کی کوتاہی کی بنیاد کے اوپر، کسی اس طرح کے ناجائز رشتے کی بنیاد کے اوپر یہ عمل ٹھہرتا ہے اور معاشرہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دین بھی اس طرح کے رویے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ والا جو عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بچے دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کا قانون لگتا ہے. تو جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہماری اس بھول چک سے اور ہمارے اس اندھے پن کی وجہ سے یا ہماری اس بدہوشی کی وجہ سے ہم سے یہ عمل ہو گیا ہے جس کی اجازت معاشرہ نہیں دیتا، اور جب یہ اس طرح کا کوئی بچہ دنیا کے اندر آئے گا تو وہ پھر وہ جو جس انسانیت کی بات کر رہے ہیں، جس اشرف المخلوقات کی بات کر رہے ہیں، جس ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بائی برتھ نہیں آتی. اس کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. بائی برتھ تو انسان بالکل حیوان کی طرح ہوتا ہے، اس کو حیوانی کی طریقے سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ اپنی ساری ضروریات اسی طرح پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس پر قانون لاگو ہوتا ہے، اس پر حد لاگو ہوتی ہے، اس کے اوپر اخلاقیات کا قانون لاگو ہوتا ہے، دین کا، دنیا کا، معاشرے کا قانون لاگو ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس معاشرے کے قانون کو پامالی کی ہے، اس کے نتیجے میں جب اس طرح کا رزلٹ آئے گا تو یہ اس کے اندر کوئی ایسی انہونی بات لگتی ہے آپ کو کہ یہ ماں باپ کیسے کر سکتے ہیں، انسان کیسے، انسان ہی کرتے ہیں یہ بے ایمانہ سلوک، انسان ہی کرتے ہیں. جانور اس طرح کے بے ایمانہ سلوک نہیں کرتے، انسان ہی کرتے ہیں. کب؟ کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے. بحیثیت انسان، بحیثیت اچھا مسلمان، بحیثیت ماں باپ، وہ کوالیفائی نہیں کرتے. یہ کردار ہے جس کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. جی عالیہ بھابی آپ کی طرف آؤں گی. تو
جیسے انہوں نے بھی بات کی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، مطلب آپ کی اگر تربیت کی بات کر لیں، آپ کی تربیت پہ کمی ہے، آپ کی تعلیم میں کمی ہے، ہم کس طرح سے روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، اس معاشرتی صفاقی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، جو پہلو ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جس چیز کا پرچار ہوتا ہے نا جی وہ چیز عام ہو جاتی ہے. آپ نیکوکاری کا پرچار کریں گے، نیکوکاری عام ہو جائے گی. آپ بدکرداری کا پرچار کریں گے، بدکرداری عام ہو جائے گی. اور جس چیز کو اپریسیشن ملے گی وہ چیز عام ہو جائے گی. انسان کی فطرت ہے کہ انسان تعریف چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. آپ دیکھیے آج کے دور میں کس چیز کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ لڑکی جو پردے میں رہنا چاہتی ہے، میں ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ چہرہ نہ ڈھکو یا اس طرح کور نہ ہو، تمہارا رشتہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بہت ماڈرن اور اس طرح کا بناؤ، تبھی اونچے گھر کے لوگ تمہیں بیاہ کر لے جائیں گے. یہ سوچ جب معاشرے میں پھیلے گی تو پھر آپ ان چیزوں کو روک کیسے سکتے ہیں؟ کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو پردہ لیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو پردہ نہیں لیتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سب کا اپنا اپنا ماحول ہے. لیکن جب آپ اس کو ایک ایسا ڈائریکشن دے دیں گے کہ بائی فورس آپ کسی کا پردہ اتار دیں گے، معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی. آپ کو ان چیزوں کی، جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہی عورت کامیاب ہے جو گھر سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے، وہی عورت کامیاب ہے. پیروں پہ کھڑے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر پیسہ کما رہی ہے تبھی وہ بہت باعزت ہے. وہ جو اپنی سب چیزیں تیاگ کر وہ آپ کو گھر میں نظر آتی ہے، میاں کو بچوں کو پالتی ہے، اگر آپ اس کو کم عزت دیں گے، اسے تو بالکل عزت مل رہی ہے، جو باہر جا رہی ہے قابل عزت ہے وہ. لیکن جو گھر کے اندر رہ رہی ہے، جو قربانی دیتی ہے، جو بوڑھے والدین کو پالتی ہے، اپنے بھی ساس سسر کو بھی، بچوں کو پالتی ہے، آپ اگر اس کو ڈی ویلیو کریں گے، آپ اس چیز کو ایکنالج نہیں کریں گے تو معاشرے کو ڈس بیلنس کریں گے. وہ عورت جو گھر سے باہر نکلے اور گھر کو بھی دیکھے، وہ کیسے بچوں پہ بہت زیادہ نظر رکھ سکے گی اور پھر اس کی اپنی زندگی کیا رہ جائے گی. تو آپ جب تک ان لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے جو قربانی دیتے ہیں، معاشرے کی بنیادیں بناتے ہیں، تب تک بات نہیں بنے گی. شریف عورت کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ کے معاشرے سے شریف عورت ختم ہو جائے گی. اگر عزت دار عورت کو، عزت دار مرد کو آپ وہ جگہ نہیں دیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ایک چیز آئی، کرپشن آئی. ہم نے اپنی اولادوں کو حلال نہیں کھلایا. کیوں نہیں کھلا پائے؟ ہر جگہ کرپشن. یا تو رشوت دو تو کام ہوتا ہے یا رشوت لو تو کام ہوتا ہے. ہم نے رشوت کو ایکسپٹ کر لیا نا. ہماری سوسائٹی میں سب کو پتا ہے ایک بندہ ایک سرکاری جگہ ملازم ہے، اس کی معمولی سی تنخواہ ہے، لیکن اس کے پاس جو اس کی زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود ہم اس سے تعلقات بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اس کے گھر میں رشتہ بھی کرتے ہیں. تو جب ہم نے رشوت کو ایکسپٹ کر لیا یا معاشرے کی اس کرپشن کو ایکسپٹ کر لیا تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کرپشن پھیل گئی. ہمارے پاس وہ بچیاں آج بھی میں کہوں گی بہت دکھ سے کہ آتی ہیں میرے پاس شیلٹر ہوم میں، کہ جب وہ جاتی ہیں تو باس کہتا ہے تمہاری جاب تمہاری جگہ، لیکن کیا لنچ اور ڈنر پہ چل سکتی ہو؟ یا نوکری سے پہلے یا نوکری کے بعد اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، اگر پہلی بچی نے اسی وقت اس آدمی کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا ہوتا تو اس کو یہ پتا چل جاتا کہ یہ سوال، یہ گھٹیا بات اب میں کسی دوسری لڑکی سے نہیں کر سکتا. لیکن کیونکہ معاشرے میں وہ چیزیں اس طرح اس وقت نہیں ہوئی تو وہ بڑھتی چلی گئی. اب بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت چاہے کمانے نکلے، چاہے گھر میں بیٹھے، چاہے اس کے محرم رشتے ہیں چاہے نہ محرم رشتے ہیں، اپنی عزت کا خیال وہ خود رکھے گی، اپنے آپ کو آگے بڑھائے گی، اپنی عزت کے ساتھ بڑھائے گی. آپ جس چیز کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے پہلا قدم اٹھا دیجئے. اگر ایک اور چیز، عورتیں گھر توڑتی ہیں ایک دوسرے کا، ایک بہت اب ایک عام رواج ہو گیا، چھپ کے شادیاں ہو رہی ہیں، دوسری تیسری شادیاں. اگر ایک عورت یہ کہہ دے کسی آدمی سے کہ میں آپ سے دوسری شادی تب کروں گی جب آپ کی پہلی بیوی آ کر بتا دے کہ واقعی آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ تھا، تو دیکھیے دوسری عورت بھی محفوظ، پہلی عورت بھی محفوظ. لیکن اگر وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا اپنا گھر خراب ہو رہا ہے، فرق نہیں پڑتا دوسرے کا بھی خراب ہو جائے، میں اپنا بنا لوں، اس طرح سے جب ایک گھر ٹوٹ کے دوسرا گھر بھی نہیں بچ سکے گا. یہ وہ پریکاشنز ہوں گی، کیونکہ جو شادیوں کے نام پر تماشے ہو رہے ہیں، چپ کے شادیاں، پھر انہیں ایکسیپٹنس نہیں ملتی، یا پہلا گھر خراب یا دوسرا. تو عورت یہ سٹیپ اٹھا سکتی ہے کہ بھائی آپ مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. ہر مرد کہتا ہے بیوی خیال نہیں رکھتی، بیوی زبان چلاتی ہے. تو عالیہ بھابی مردوں کی زیادہ پھر پرابلم ہوئی نا، کیونکہ مرد تو کبھی سیٹسفائی ہوتے نہیں، اور ایک کیا دو کیا پھر بھی وہ تیسری جگہ چلے آتے ہیں. محمد عمران ٹائم تھوڑا کم ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی خیال خود کریں. معاشرہ بہت خراب ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا اس معاشرے میں رہتے ہوئے. جی محمد عمران صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آج کل کی اگر میں بات کروں، ماں باپ پہ کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس طرح غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ان کی ایج اتنی کم ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس بری جو ہے بیماری میں
مبتلا ہو رہے ہیں، جس کے باعث جو یہ پھر ناجائز بچوں کی وہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے وہ ان کو پھینک کر چلے جاتے ہیں. تو ماں باپ کو کتنا ایکسٹرا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے؟ بیٹا آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. میں فائن آرٹس کے بھی خلاف نہیں ہوں، میں کلچرل شوز کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، آج کے اخبارات اٹھا لیجئے، ایک بڑے معتبر ادارے کے اندر کس لیول کا شو ہوا ہے، کون سا برہنہ شو جو ہے وہ کیا گیا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اور وہ ایکسیپٹیبل ہوا ہے نا. بچے تیار ہو کے گھر سے گئے ہیں، وہ جنہوں نے جا کے یہ شو کیا ہے. جن اسکولوں کے اندر میں جا کے اینول شوز دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ ٹیچرز اور وہ اسکول اور وہ پیرنٹس جو ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آدھے کپڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں اور اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کلچر کے نام کے اوپر. تو جب یونیورسٹی کے اندر، کالجوں کے اندر اس طرح کے شو کے بعد جب بچے کیا کریں گے؟ وہ وہی کریں گے کہ گاڑی کی سیٹوں کے پیچھے ہوں گے، پارکوں میں ہوں گے، اور اسی طرح کے نتیجے نکلیں گے جہاں پہ یہ جو ہے وہ تولید ہوگی. اسی طرح کے بچے جب باہر آئیں گے، انوانٹیڈ باہر ہوگا، پھر وہ اسی طرح مارے جائیں گے، اسی طرح پھینکے جائیں گے. تو گھروں کے اندر لباس سے لے کے اور تہذیب تک اور تعلیم اداروں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی اگر آپ کی یہ ہو جائے کہ ہم ننگے ناچ سکتے ہیں، تو پھر آپ آگے والے اسٹیپ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ پہلے اسٹیپ کو پھر ہی روکیں گے نا، تبھی تو اس انجام سے بچیں گے. آپ کہہ رہے ہیں انجام کو کیسے روکیں گے؟ جب تک آپ اس کی بنیاد، اس کے بیجوں کو تو آپ ڈالے جا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ بس وہ پھل والا نہ نکلے، بیج ہم بالکل ڈالتے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ صحیح، بالکل صحیح کہا. بہت شکریہ محمد عمران جوفر صاحب آپ کا. عالیہ بھابی آپ کا پروگرام کا بہت اہم موضوع. ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ خدارا اگر کوئی ایسا بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے جس کو آپ نہیں اپنانا چاہتے، تو اس کو آپ ایدھی کے جھولے ہیں، چیپا کے ہیں، عالیہ سارم بھابی کی آرگنائزیشن ہے، آپ وہاں جا کر دے دیں، لیکن اتنی بے رحمی سے جو ہے اس طرح سے ان کی جان نہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، جان دی، اور آپ ان کے باعث ہیں، آپ ان کو اس دنیا میں لائے ہیں. تو ضرور سوچیے گا. اس حصے کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور اب بات کریں گے کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرمیوں میں جو پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ کراچی کی ویدر کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. گرمی اپنے عروج پر جو ہے وہ آ چکی ہے، اور گرمیوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. پسینہ تو آتا ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پسینے میں جو ہے وہ اسمیل بھی آتی ہے. تو کافی امبیرسنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں آفسز میں، اسکولز میں، کالجز میں. تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جاوید عالم نے، جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جاوید. السلام علیکم. خیریت سے زہرا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. گرمیاں جو ہیں آ چکی ہیں، اپنے عروج پر ہیں. سر گرمیوں میں ظاہر ہے سویٹنگ ایک نیچرل فنومینا ہے، سب کو آتا ہے پسینہ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ آتا ہے. چلو بہت زیادہ آنا ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پسینے میں بدبو بہت ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے جیسے موسم چینج ہوتا ہے نا، ایسے موڈ چینج ہوتا ہے. اچھا موسم ہوتا ہے تو موڈ اچھا ہوتا ہے. موسم ذرا سا ہے نا، ہیٹ ہوتی ہے، جیسے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، گرمیاں آتی ہے تو موڈ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن گرمی، اوور سویٹنگ، اسی طرح اوور آئلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ آئل آنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے. ایک مین وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال کریں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ویسے انٹیک کم ہو جاتی ہے، اور آپ پانی کا بہت خیال کریں. اچھا دیکھیں، نارمل فنومینا ہے کہ آپ کا پسینہ زیادہ نکلا، انڈر آرم انڈر لیگ میں پسینہ زیادہ آتا ہے. اچھا انڈر آرم انڈر لیگ میں پسینہ زیادہ آنے کا ایک اللہ نے نظام بنایا ہے، وہاں سویٹ گلینڈ زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے. وہاں اوور سویٹنگ ہوتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں اور بیکٹیریل کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی بیکٹیریل کی گروتھ ہوتی ہے تو اس میں اسمیل آنے لگتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اگر ہم پراپرلی اس کو کلین نہیں کرتے ان پارٹس کو، اسلام میں بھی ان پارٹس کو کلیئر کیا جائے، انڈر آرم انڈر لیگ کو پراپرلی کلیئر کیا جائے، اور اس گرمی کی وجہ کی ہے کہ وہ سویٹ جمع ہو گیا، تو اس میں سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ پراپرلی اس کو واش کرو.
ट्वाइस थ्राइस अ डे उस जगहों को क्लीन करें। लेकिन यहाँ बड़ा अलमिया ये है हमारे स्पेशली इन कराची में, बल्कि मैं थ्रू आउट द पाकिस्तान जाता हूँ, सब जगह ही वेदर चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पानी ही सही नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज ये हो गया है, वो हम बोरिंग का पानी यूज करते हैं, स्टेगनेंट वाटर यूज करते हैं, वही बोर करके उससे ही नहा रहे होते हैं। तो मैंने जब मेरे जगह जगह सेंटर्स हैं कराची में भी, मोस्टली वो तो चले स्मेल है, स्मेल को आप कर सकते हैं, कोई भी आप स्प्रे कर लें, वॉश कर लें। हमारे हम फिटकरी को एल्युमिनियम क्लोराइड होती है, उसे कहते हैं ग्राइंड करके कर लें, बड़ा अच्छा टूटता है कि उसको क्लीन कर लें। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जिस पानी से हम उस जगह को धो रहे हैं वो पानी भी सही है या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वो पानी ही सही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब है ना पानी तो है ना मिनरल वाटर पीते हैं, लेकिन नहाए किस तरह, वो तो मिनरल वाटर से नहीं नहा सकते। तो मैं उनसे कहते हैं देखिए खारा पानी या बोरिंग का पानी या स्टेगनेंट वाटर, ये सब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। हम स्मेल से तो बच सकते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन इतने खतरनाक हो जाते हैं कि आपकी पूरी बॉडी। तो डॉक्टर जावेद, आप क्या समझते हैं जो गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो अनहाइजीनिक जो सिचुएशन है, जैसे आपने बोला प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उन लोगों को होता है, या जो पानी आप बता रहे हैं बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने से उस वजह से? देखिए मैंने बताया कि अनहाइजीनिक तो है ही कि एक आदमी सुबह निकला है बेचारा लाडी कौरंगी से, वो निकल के गया आए चंडीगढ़ रोड, सुबह नहा के भी गया है, तो वापस आएगा तो इतनी ह्यूमिडिटी है हमारे कराची में कि वो ओवर स्वेट हो जाता है, तो उसमें नेचुरली स्मेल के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका बेस्ट तरकीब है कि आप टैल्कम पाउडर डालें, अपने पास टिश्यूज रखें, बाथरूम में जाएं, उस जगह को ड्राई रखें, स्पेशली जो आप स्मेल की बात कर रही हैं, क्योंकि इस पे औरतें तो बहुत इस चीज में केयरफुल होती हैं, लेकिन मेल हजरात जो होते हैं वो बहुत केयरफुल नहीं होते, इवन वैन्स में, बस में। और स्वेटिंग के बाद स्मेल इतनी बुरी स्मेल होती है कि आप नेचुरली जो साइड में लोग बैठे होते हैं, अब एसी का आप एसी में बैठ जाए तो सॉरी टू से मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन वो फैल जाती है। एग्जैक्टली, आप सही बात कर रहे हैं। तकलीफ दे होती है। और इस्लाम में भी है कि इवन अब रमजान आ रहे हैं, आप तराबियां पढ़ेंगे, आप जमातों के साथ हम नमाजें शुरू कर देते हैं, तो अपना ख्याल रखें कि बराबर वाले को तकलीफ हो रही हो स्मेल से। अच्छा एक चीज है जो फीमेल मगर कहें तो मैं बता दूं कि बेचारी यंग बच्चियां होती हैं, उनका जैसे ही साइकिल शुरू होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, तो वो एक वो बीमारी डिजीज है, उसका पूरा इलाज है। तो मैं उन खवातीन को, उन बच्चियों को जरूर कहूंगा, उनकी मदद को, कि वो जरूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं अगर ओवर स्मेल कर रही हैं, ओवर स्वेट कर रही हैं। नेचुरली वो खुद एम्बैरस होती हैं कि कहीं बैठना उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग जरूर, और इस सीजन में स्पेशली हमारे समर सीजन में उनके लिए ट्रबल हो जाता है। सही। तो डॉक्टर जावेद, ऐसे लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, एक तो आपने बताया कि वो क्या करें, किस तरह से अपना ख्याल रखें, ड्राई करें उस जगह को, बार बार पाउडर का इस्तेमाल करें, साथ साथ कुछ खाने पीने में भी एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से? देखें खाना पीना नेचुरली बेचारे वो, क्योंकि इट्स ऑल हार्मोनल, अगर हम इसमें ज्यादा कुछ टोट के लोग क्या करते हैं, डेटोल लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेचुरली उनको समझ में नहीं आ रहा था, उससे मिसहैप शुरू हो जाते हैं, उससे और नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कि फीमेल का साइकिल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, कोई हार्मोन ऊपर नीचे तो नहीं है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन बढ़ता है फीमेल में, मेल हार्मोन, तो उसको ट्रबल शुरू हो जाती है, एक्ने भी हो जाती है, दाने भी आने लगते हैं, और अंडर आर्म में उसको पसीने की वजह से स्मेल भी आने लगती है। तो उसका बेस्ट चीज यही है उन बच्चियों को कि अपने साथ एक तो परफ्यूम रखें, स्प्रे रखें, टिश्यू रखें, उसको ड्राई रखें मोस्टली, और उस जगह को क्लीन रखें, ओवर हेयर ना होने दें। जैसे ओवर हेयर होगा उधर स्वेट ज्यादा होगी, उधर ब्लॉकेज होगा, और वहाँ सॉरी मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि बच्चियां सब समझे, उसको क्लीन हो जाए। जरूरी है डॉक्टर जावेद, बिल्कुल सही, जरूरी है, आप बिल्कुल बताइए जी। तो इसको क्लीन रखना है हमें, और उसको, और ये हमारे लिए इस्लाम भी है, पाकी भी है, तो उसको साफ रखें। लेकिन मैंने आपको बताया ना, पानी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया जी। तो अच्छा दूसरी चीज ये कि देखिए गर्मियों में खाली एक चीज नहीं कहनी, दूसरा ये एक्नी बहुत आ रही होती है, जैसे ही ओवर स्वेट करते हैं इसी तरीके से हमारा एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसकी वजह से हमारे चेहरे पे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, चिकनाहट वाले ग्लैंड होते हैं, वो चिकनाहट निकालने शुरू कर देते हैं।
اور چہرے پہ دانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ ونٹر میں تھے تو اکا دکا جو ایکنی جس کو ہو رہی تھی, دانے آ رہے تھے, ان کے ساتھ ایزی یہ تھا کہ چلو ابھی دانے کم ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ سمر سٹارٹ ہوتا ہے ایک دم سے پاپ آؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں دانے. اور نیچرلی میک اپ بھی کرنا ہے, کوئی سن بلاک لگا کے جا رہا ہے, کوئی کریم لگا کے جا رہا ہے. تو میں صرف ایک ایڈوائز کروں گا ینگ بچیوں کو اور اسپیشلی بچوں کو بھی کہ دیکھیں یہ موسم چینج ہو رہا ہے, اس میں آپ کی اوور جیسے سویٹنگ ہوتی ہے ایسے چہرے پہ آئل آتا ہے, چہرے پہ بھی آتا ہے اور سر پہ بھی آئل آتا ہے. تو ایک تو سر پہ بہت زیادہ آئل نہ لگائیے, جو آپ اوور آئلنگ کریں گے ویسے ہی سر پہ آئل آ رہا ہے تو سر پہ دانے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ چہرے پہ آپ ایکسٹرا کوئی چیز بھی نہ لگا کے جائیں. اور اگر میک اپ بھی کر رہے ہیں یا کوئی موئسچرائزر لگا رہے ہیں یا کوئی فیس واش کر رہے ہیں وہ واٹر بیس کریں, ناٹ دا آئل بیس. اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں اٹھا کے آپ نے فیس واش اٹھا لیا, وہ ضرور چیک کریں ایز اے بالکل کہ آپ کی اسکن کے لحاظ سے آپ کی جو بھی چیز آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں اپنے اسکن کے حساب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید عالم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت مفید معلومات بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو فراہم کی. گرمیوں کا موسم ہے, اپنا بہت خیال رکھیے, ان کا بہت خیال رکھیے, پانی زیادہ سے زیادہ پیجیے اور اپنی ہائیجین کا بھی بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ وہ موسم ہے جس میں فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بہت خیال رکھیے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.